السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں ولیمے کے بارے میں بات کی، اور آج ہم مزید ولیمے کے بعد جو رسوم و رواج ہیں یا مختلف مسائل ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایز یوزول ہمارے اس پروگرام نے میرے ساتھ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، جو کئی ورکشاپس اور ٹریننگز کروا چکی ہیں، اور ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گائیڈ بھی کیا ہے اور آج کل کرتی بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ولیمے کے بعد جس چیز کے بارے میں یا جس رسم کے بارے میں خاص طور پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے مکلاوہ۔ ہمارے ہاں آج کل جو مکلاوے کی رسم ہے، اور بڑی ہی نیچرلی یہ چیز یعنی سمجھی جاتی ہے، اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بڑی ایک نارم سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اندر ولیمے کے بعد لڑکی کو اس کے گھر والے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد دوبارہ لڑکے والوں کی طرف اس یعنی دلہن کو واپس بھجوایا جاتا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے اس چیز کے بارے میں کچھ لوگ بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، اور سمجھا یہ چاہتا ہے کہ یہ عورت کی ویل بینگ یا سائیکولوجیکل ویل بینگ یا پھر اسی طریقے سے کچھ چیزوں سے متعلق بڑی خاص طور پہ یعنی سائیکولوجیکلی یا جسے کہتے ہیں نفسیاتی طور پہ ایک بڑا یعنی فائدہ مند ہوتا ہے بیوی کے لیے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سب سے پہلے کہ اس رسم کے بارے میں، کیا یہ رسم پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کی گنجائش کتنی نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کیا عربوں کے ہاں بھی اس طرح کی کوئی ملتی جلتی رسم موجود تھی یا ہے، اور اس کی بھی کس حد تک گنجائش موجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر معاشرے کے اپنے مخصوص رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جب شادی ہوتی ہے آج بھی ان کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن جو ہیں وہ علیحدہ گھر میں شفٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور عام طور پہ دلہن جو ہے وہ دلہا کے جو ہے والدین کے گھر میں آتی ہے، تو وہاں پہ جو عرب میں دلہن اپنے گھر میں آتی ہے۔ تو اس عربوں کا طریقہ یہی تھا کہ دلہن جو تھی شادی کے بعد 7 دن وہ لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ اس عرصے میں دلہن کے گھر والے بھی ان سے آ کے مل جاتے ہیں، دلہا کے گھر والے بھی آ کے مل جاتے ہیں دن کے وقت، باقی وہ اسی عرصے میں اپنے گھر ہی رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ ان کا موقع ملتا ہے۔ آج کل اس کام کے لیے ہمارے ماحول میں کیا کرتے ہیں، شادی کے بعد ایک ہنی مون کا ٹور ارینج کر لیتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اگر آپ یہ کہیں نا کہ شرعی طور پہ کیا ہے، بات ہے شریعت شریعت کا تقاضا ایک ہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ باقی اس کے لیے کوئی مخصوص شکل جیسے یہ مکلاوے کی شکل ہے یا جیسے یہ ہنی مون کی شکل ہے، یہ کوئی شریعت ہمیں گائیڈ نہیں کرتی ہے، یعنی اسلامک ریکوائرمنٹس نہیں ہے، ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کر لیں تو اس سے شریعت کا یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر گم ہیں، ایک نئی شادی ہوئی ہے، انٹرسٹڈ ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شریعت کا ایک مقصد بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک پراپر شکل اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ لڑکی جو ہے اس کو شادی کے بعد لڑکی کو ہمارے معاشرے میں جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی عام طور پہ 1 دن رہتی ہے، اپنے لڑکے کے ہاں رہتی ہے، اس کے بعد ولیمے والے دن لڑکی والے اسے لے جاتے ہیں، اور لے کے تو پھر وہ اپنے میکے والے گھر میں 3-4 دن رہتی ہے۔ لڑکی والے پھر سسرال والوں کا کھانا کرتے ہیں، سسرال والے اچھے خاصے 15-20 لوگ آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور پھر وہ لڑکی اس کے بعد مستقل اپنے سسرال والوں کے ہاں رہتی ہے۔ تو اصل بات ہے یہ ساری رسومات ہیں ہماری، اور اس میں کوئی سچ اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو حل کر لیا جائے۔ میں تو بڑی سیدھی سی بات کرتی ہوں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت ہی جھگڑا ڈال لیتے ہیں۔ لڑکی والوں کا تقاضا ہوتا ہے جی ہم نے لڑکی کو ضرور لے کے جانا ہے، لڑکے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے جی ابھی ہمارے مہمان یہیں گھر میں ہیں، جو ہیں فلاں میرے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، فلاں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اس کو 1-2 دن ٹھہر جائیں، لڑکی اور لڑکا بعد میں آ جائیں گے۔ اب لڑکی والے اس کو اپنا عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے معاشرے کے رہنے سہنے کے طریقے ہیں، ان کا کوئی تعلق لڑائی جھگڑے سے نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ایک دوسرے سے محبت پیار اس کے ساتھ ہیں، اور اگر انہی کو ایشو بنا لیا جائے کہ نہیں جی مکلاوے پہ لڑکے والے کہیں کہ ہم نے لڑکی کو جانے نہیں دینا، اور لڑکی والے کہیں کہ نہیں جی ہم نے ضرور لے کے جانا ہے، تو مسائل بہت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نا ان کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا رہنے کا موقع ملنا چاہیے،
تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں. یہی دن پیار محبت کے ہوتے ہیں, شادی کے آغاز کے. دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے ہیں, اور وہ مرد بھی اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اور عورت بھی خامند کے پاس رہنا چاہتی ہے. اس مقصد کو سامنے رکھ لیں, کوئی بھی پروگرام بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گی, بعض اوقات سسرال والے کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکے کی ان دونوں میں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور عام طور پہ ہمارے یہاں سسرال والے بھی ساتھ لڑکے کے والدین کو بھی بلایا جاتا ہے. جو لڑکی والوں کے یہاں دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ لڑکی کے والدین کو بلایا جاتا ہے. یہ ایک ہمارے سماجی تعلقات کا ایک طریقہ ہے, اور اس میں عام طور پہ لوگوں کے جیسے تعلقات ہوتے ہیں ویسے یہ دعوتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب بہت سے سسرال والوں کو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا جب ہانی مون منانے جا رہے ہیں تو جی نندوں نے ساتھ جانا ہے یا گھر والوں نے ساتھ جانا ہے. تو بات یہ ہے, اصل مسئلہ یہاں پہ بات وہی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے. باقی حالات جہاں پہ اجازت دیتے ہیں, حالات بہتر ہیں, حالات کو بہتر رہنے دیجیے بس. اور میرا خیال ہے اس میں کوئی شرعی مسائل نہیں ہے, یہ آپ کے سماجی رسوم و رواج ہیں. اور بس جو آپ نے کہا کہ دعوتیں جو ہوتی ہیں, دعوتوں کا جو ہمارے ہاں تصور ہے خاص طور پہ, اور ایک تو ہوتا ہے چلیں جنرلی دوستوں نے دعوت کی محبت سے خوشی سے کہ چلو جی شادی ہوئی ہے, نیا نیا جوڑا ہے, تو اس کے اندر ملنا جلنا بڑی اچھی بات ہے, اور ظاہر پسندیدہ عمل بھی ہے, اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو خاص طور پہ سسرال ہوتے ہیں, سسرال دونوں طرف سے میں بات کر سکتا ہوں, ان کے کچھ بعض اوقات اس بارے میں تقاضے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری دعوتوں میں ہمیں نہیں بلایا جا رہا, یا ہمیں اتنی دعوت ہونی چاہیے تھی, ہمیں ناشتہ کروانا چاہیے تھا, یا کھانے پہ بلانا چاہیے تھا, یہ فلاں چیزیں. تو سوال یہ ہے کہ ان رسومات کا عملی طور پہ, چلے شریعت میں تو آپ نے جیسے بتا دیا کہ شریعت کا اس میں کوئی ایسا کوئی واضح تقاضا نہیں ہے, لیکن شریعت کہتی ہے ہر وہ محبت کی باتیں. لیکن آپ کا جو تجربہ ہے خاص طور پہ اس کی روح سے خاص طور پہ میں یہ بات جاننا چاہوں گا, آپ کے خیال میں ان چیزوں, کیونکہ اگر ہمارے اس پروگرام کو وہ لوگ بھی دیکھنے والے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, بیٹوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو ابھی سے اپنے ذہن میں ہو کہ ہم نے کتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے ان کے سسرال سے شادی کے بعد, ان چیزوں کی دعوتوں کے بارے میں, یہ اس طرح کے معاملات میں. جی اصل بات ہے ایک نا بنیادی سوچ کا فرق ہے, جو شریعت کا مقصد ہے اور جو ہمارے معاشرے کا طریقہ ہے. میں اس دونوں میں نا ایک واضح فرق دیکھتی ہوں. شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ شادی میں مرد خرچ کرے, عورت کو مہر دے, اپنی محبت, مہر جو ہے, مہر کیا ہے, اس کی محبت کا ایک تحفہ ہے جو کہ وہ بیوی کے گھر آنے سے پہلے اس کے گھر پہنچا دیتا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے نا, اس کی یہ سوچ ہے کہ لڑکی والوں سے جتنا نکلوایا جا سکتا ہے نکلوا لے. شریعت جو ہے وہ لڑکے پہ بوجھ ڈالتی ہے, ولیمہ اس نے کرنا ہے, بارات کا تصور شریعت میں نہیں ہے, جہیز کا شریعت تقاضا نہیں کرتی. تو یہ جو اصل میں بیسک سوچ میں فرق ہے نا, یہاں پہ آ کے ساری بات اٹک جاتی ہے. اب ہمارے معاشرے کی یہ سوچ کہاں سے بنی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ساری سوچ بنی ہے ہندوؤں کے طریقے سے, اور ہندوؤں کے ہاں لڑکی کو وراثت نہیں دینی, اور انہوں نے شادی والے دن ہی جو لڑکی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ کر کے ہمیشہ کے لیے وہ ان کے مالی معاملات سے بے دخل ہو جاتی ہے. جبکہ ہماری شریعت ہمیں اس میں وراثت میں بھی حصہ دیتی ہے, اور شادی میں ولی کو بھی لڑکی کی بیک پہ رکھتی ہے. تو اصل میں یہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے کانسیپٹ خراب ہو گئے نا, شریعت لڑکے والوں پہ بوجھ ڈالتی ہے, اور ہماری سوسائٹی زیادہ سے زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ لڑکی والے سسرال والوں کی دعوتیں کریں, لڑکی والے بارات پہ ان کو انٹرٹین کریں, لڑکی والے ان کے جوڑے دیں, لڑکی والے ان کو زیورات دیں, اور لڑکی والے جو ہیں, اور ایک ساتھ اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ لڑکی چونکہ وہاں گئی ہوتی ہے, لڑکی والوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے, کوئی ہماری بیٹی کو کوئی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے نا سارے تقاضے آ جا کے لڑکی والوں سے ہوتے ہیں, حالانکہ شریعت یہ سارے تقاضے لڑکے والوں سے کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ویسے تو ہم خاوند کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ہم خاوند کی بیوی کی ذمہ داریوں میں بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک امیڈیٹ مسئلہ کہ لڑکی کو جب گھر میں لے کے جاتے ہیں, بعض اوقات لڑکی جو ہے اس کے لیے گھر میں کچھ لوگ تو باقاعدہ انتظام کرتے ہیں الگ کمرے کا اور پردے کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم خاص طور پہ جو ہمارا موجود ہے اس کے اندر کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ابھی پراپر انتظامات موجود نہیں ہوتے, اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جب دیور گھر میں ہوتے ہیں, چھوٹے بھائی لڑکے کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, جوان بھائی بہن بھائی موجود ہوتے ہیں,
اور سچویشن ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, لڑکا بھی اتنا شاید فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتا, یا افورڈ نہیں کر سکتا, یا افورڈ کر بھی سکتا ہو تو ہمارا رواج نہیں ہوتا, ہمارا رواج اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو سوال یہ ہے کہ لڑکی والے کیا شادی سے پہلے ان کو یہ تقاضا کرنا چاہیے اپنے جو یعنی اپنے ہونے والے جو رشتہ دار ہیں, سسرال, لڑکی کے جو سسرال ہیں, ان سے یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ پہلے لڑکی کا الگ بندوبست انتظام کیا جائے جس کے اندر اس کو پردے کا یعنی باقاعدہ ہو, یا پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش وقتی طور پہ نکالی جا سکتی ہے؟ شرعی طور پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور آپ کا جو تجربہ ہے خاص طور پہ اس کے اندر کیا عملی مسائل پیش آتے ہیں ان چیزوں کے اندر, جس کے اندر اصل بات ہے جو ہے نا پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے نا اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور اس کے بعد غریب لوگوں کے مسائل تو بہت ہی زیادہ ہیں. اب غریب لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, جس میں 2 میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے 8 بچے رہ رہے ہوتے ہیں, اور انہی میں سے ایک بچے کی شادی ہو جاتی ہے, پھر بہو بھی اسی ایک کمرے میں آ جاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ وہاں پہ لڑکی والے اگر وہ تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو ایک علیحدہ کمرہ دو, تو اگلا کہے گا کہ میں شادی نہیں کرتا, جاؤ بھی اپنے گھر بیٹھو. اور پاکستان میں رشتوں کے جو مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ یہاں پہ اچھی جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں وہ میٹرک پاس لڑکے سے ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ سارے مسائل مل کے نا لڑکی والوں کو یہ تقاضا کرنے نہیں دیتے. لڑکی والے اگر یہ تقاضا کریں تو لڑکی والے بڑے آرام سے کہتے ہیں چلو جی ہم وہاں دوسری جگہ پہ کر لیتے ہیں جہاں پہ لوگ ہم سے یہ تقاضے نہیں کر رہے. لڑکے والے تو لڑکے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس آپشن زیادہ ہیں. لڑکیوں کی چونکہ تعداد زیادہ ہے, ہر گھر میں 6 بہنیں موجود ہیں, اور بھائی ان کا یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں. یہ ہم ہر چوتھے گھر میں یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں. تو ان بنیادی باتوں کی وجہ سے یہ مسائل بڑے مشکل ہو گئے ہیں. شریعت نے تو اس کا حل یہ دیا تھا کہ بھئی جو مرد افورڈ کر سکتا ہے وہ 1 سے زائد شادی کر لے, لیکن 1 سے زائد شادی ہمارے ہاں جرم سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں. باقی جہاں تک میں اگر شریعت کو دیکھتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا وہ یہ تھا کہ 3 چاند نکل آتے تھے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک دفعہ ایک مہمان آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا. تمام بیویوں کی طرف سے جواب کیا آیا کہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے لائف سٹائل. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. ایک وقت کا کھاتے تھے تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا, ایک رات کا کھاتے تھے تو دن کا نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو علیحدہ حجرہ دیا ہے. وہ حجرہ چھوٹا ہوتا تھا, وہ سادہ رہا ہوتا تھا, لیکن حیا کے تقاضے آپ نے پورے کیے ہیں. یہ تو ہے شریعت کا نقطہ نظر. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ ہمارے معاشرے کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. اس لیے میں جو لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بھلے کم کھا لیں لیکن اس مسئلے کو پرائیورٹی دیں, اس مسئلے کو پریورٹی دیں. بات ہے جو آپ کے مانا کہ آپ کے بہت سے مسائل ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے اگر سیرت کو دیکھیں کھانے کو نہیں ہے گھر میں, لیکن ہر بیوی کا حجرہ علیحدہ. یعنی حجرہ علیحدہ ہونے سے مطلب کیا یہ ہے کہ الگ گھر بنا کے دیں, یا پھر گھر کے اندر بھی الگ کوئی اس طرح اصل بات ہے جو حجرہ علیحدہ ہوتا تھا نا, حجرہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا تھا. حجرہ بھی جو ہوتا تھا مشکل سے اتنا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی آپ سمجھ لیجیے 10 فٹ لمبا ہوتا تھا, اور اسی کے ہی ساتھ یہ اتنا لمبا ہوتا تھا اور اس سے کم چوڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اتنا اونچا ہوتا تھا کہ ہاتھ لگاتے تھے نا تو چھت کو ہاتھ پہنچ جاتا تھا. اور چھت بھی کس کی ہوتی تھی؟ کھجور کے پتوں کی. یعنی اتنا سادہ ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا علیحدہ. اس لیے اصل میں انسان اپنی پریورٹیز خود سیٹ کرتا ہے. کھانے کو نہیں ہے لیکن بیویوں کو حجرہ علیحدہ مل رہا ہے. صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ سوچ ہماری بدلنی چاہیے. دوسری بات میں ایک اور یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں اس چیز کو نا ایک سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید خاندان ماں باپ کی خدمت نا اکٹھے رہ کے ہو سکتی ہے, علیحدہ نہیں رہ کے ہو سکتی. حالانکہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ علیحدہ رہ کے بھی ہو سکتی ہے. ارے بھی گھر میں آپ اپنی بہو کو علیحدہ کر دو, اسے ایک کمرہ اور ایک کچن علیحدہ دے دو, اپنے گھر کے اندر دے سکتے ہیں, کوٹھے کے اوپر دے سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کو ایک عزت کا مسئلہ بنایا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں.
بہویں ساسوں سے تنگ ہیں کیونکہ ساسوں کے پاس ظاہر ہے اپنے بچوں سے وہ فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ بہو کو ہر وقت گائیڈ کرتی رہیں، اپنے خیال میں وہ نیکی کر رہی ہوتی ہیں لیکن بہو اس کو دخل در معقولات سمجھتی ہے، اور بہو جو ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں سے تنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ تو دال روٹی کھا لیں لیکن اگلے کو جینے کی آزادی دیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی حجرے سے مراد آپ کا یہ ہے کہ گھر الگ ہو تو بہت اچھی بات ہے، گھر الگ نہیں بنا سکتے، کم از کم اس طرح کا کوئی یعنی سچویشن بنا دے جس میں الگ کچن ہو، الگ انٹرنس ہو، یا پھر یعنی جس سے ہو کہ ان کو ایک لگے کہ جیسے جس طرح کرایہ دار بھی لوگ رہتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر، تو تھوڑا کھا لیں، دال روٹی کھا لیں، نہ اتنے عیش و آرام سے رہیں، تھوڑا سا سادگی اختیار کر لیں۔ اصل میں لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہیں ایک تو ان کا آنا کا مسئلہ ہے، اچھا میرا بیٹا میرے سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، ہیں وہ اس کو ایک اپنی ایشو بنا لیتے ہیں، اور دوسری بات میری بہو اچھا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پھر تیسری بات لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اب بہو ہماری خدمت کرے، حالانکہ آپ کی خدمت تو آپ کے بیٹے کو کرنی چاہیے، بالکل صحیح، کیونکہ آپ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، بہو کو تو آپ نے جنم نہیں دیا۔ باقی بہو کو اگر آپ بیٹی بنائیں گی تو بہو بیٹی بنتی ہے، لیکن اس کے لیے سسرال والوں کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ وہ بہو کو بیٹی بنے، کیونکہ گھر والے تو وہ ہیں، بڑے بھی وہ ہیں، وہ بیچاری تو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اور اب اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانے کے لیے آئی ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ سسرال والے محبت، پیار، اپنائیت کا سلوک کریں۔ آپ اسے اپنائیت دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپنائیت دیں گے۔ شادی کے بعد یا شادی کے موقع پر خاص طور پہ بلکہ شادی کے بعد ہی فوراً یہ سب سے پہلا ایک مسئلہ جو خاص طور پہ میں نے کہا گھر کے اندر تو آیا ہی آیا، دیور کا جو مسئلہ ہے کہ لڑکے کے بھائی ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے قریبی رشتہ دار ہو گئے، جس میں لڑکے کے ماموں ہو گئے، چچا ہو گئے، صحیح، ہمارے ہاں یہ بڑا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے کہ وہ ان سے پردہ کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے لوگ ہیں، مثلا باپ تو چلے، سسر تو ظاہر ہے اس کے ساتھ شریعت نے پردہ نہیں رکھا ہوا، پہلی بات بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا سسر کا پردہ ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک وضاحت میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے شاید پتہ نہ ہو کہ کس حد تک سسر کے ساتھ یعنی گنجائش موجود ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی ایک خاتون کے پاس۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو لڑکے کے بھائی ہیں، خاص طور پہ جو دیور جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ کس حد تک رشتہ ہونا چاہیے اور کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا تصور ہے کہ جی بھائی ہے، میرے بھائی کی بیوی ہم سے اس طرح علیحدہ رہ رہی ہے، اتنا علیحدہ ہو رہی ہے، یہ تو اس کو بعض اوقات غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سسر کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، پھر اس کے بارے میں دیکھیے جی جو سسر ہے نا وہ تو محرم رشتہ ہے، سسر کے سسر اور بہو یہ دونوں باپ بیٹی کا ان کا ایک طرح سے تعلق ہے، شریعت نے سسر سے پردہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اور بہو جو ہے بہو اس کے لیے بیٹی کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، نہ یہ مطلب ہے یہ صرف زبانی نہیں بلکہ قانوناً سسر جو ہے اس سے پردہ نہیں ہے اور اسے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح داماد سے نکاح نہیں ہو سکتا، داماد کے لیے ساس محرم ہے اور ساس کے لیے داماد محرم ہے، بہو کے لیے ماں بیٹے کا اور وہاں پہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو قریبی رشتے ہیں نا جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، نکاح بھی وہاں پہ حرام کر دیا اور پردے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اب اگلا معاملہ چلتا ہے کہ لڑکی کے جو ہیں دیور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، دیور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور دیور کے ساتھ ہمارے ہاں عام طور پہ دیور اپنی بھابھی کی بڑا کرتے ہیں، آؤ بھگت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جی میرے بھائی کی بیوی ہے تو مجھے بھی اس میں سے میرا بھی اس کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، رشتہ اب بھائی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے شریعت وہاں پردے کا حکم دیتی ہے، شریعت وہاں پردے کا حکم دیتی ہے۔ اب کزن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، انسان نے بچپن میں ان کے ساتھ انسان کھیلا ہوتا ہے اور بلوغت کے بعد انہی سے پردہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت نے جہاں جہاں نکاح ہونے کے کی چانسز ہیں، جہاں شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے، وہاں پہ شریعت نے حجاب کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جو رشتے محرم ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہیں دیکھ کے وہ خیالات اور جذبات ہی پیدا نہیں ہوتے جو دوسرے رشتوں کو دیکھ کر پیدا ہوتے، بالکل صحیح، اور شریعت اسی چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو جو ہیں اگر گھر میں رہتے ہیں دیور رہتے ہیں، بھابھی کو، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی کو ان سے
حجاب کرنا ہوگا. اب حجاب کرنے کی پریکٹیکل صورت کیا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے خود اسی ماحول میں اپنی ساری زندگی گزاری. میرے اپنے ماحول میں ایسا ہوتا تھا کہ دیور بھی ساتھ رہتے تھے, ہم ایک میز پہ کھانا بھی کھا لیتے تھے, ہم گھر میں ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھ لیتے تھے, لیکن حجاب کے ساتھ. اب حجاب آپ کہیں گے کہ کیسا ہوگا؟ حجاب اتنا ہونا چاہیے کہ اگر تو انسان حجاب پورا کر سکے تو شرعی حجاب تو وہی ہوتا ہے, لیکن شرعی حجاب. ورنہ میں ایک آسان طریقہ بھی اپنی طالبات کو بتاتی ہوتی ہوں. ایسا کریں, ایک چادر لے لیں اپنے کپڑوں کے اوپر, اور چادر آپ کی یہاں سے ماتھے پر بھی اس کو لے لیں, اور نیچے سے اپنی ٹھوڑی تک لے لیں اس کو. اتنا چلیں جی, آپ کو نہیں آپ کر سکتے 24 گھنٹے حجاب نہیں پورا کر سکتے, اتنا کر لیں. اور سب سے بڑی بات, نگاہیں نیچی رکھیں. جب آپ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں نا, اور تو آپ کے دیوروں کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلفی پیدا ہی نہیں ہوتی. اسی لیے شریعت نے حکم پردے سے بھی پہلے حکم دیا ہے نگاہیں نیچے رکھنے کا. دیور کو بھی حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچے رکھے گا, اور عورت کی اپنی حفاظت کا پردے سے بھی پہلے طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے بات کرے. جب آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر ایک چادر لی ہے, اور چادر کو آپ نے اتنا ماتھا آپ نے کور کیا ہے, نیچے سے تھوڑی کور کر کے آپ نے بکل سی ماری ہوئی ہے بڑی سی, اور آپ کھانا بھی سرو کر رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ کھانا کھا بھی رہی ہیں, تو وہ نظریں نیچی رکھنے کے ساتھ نا آپ کی وہ بے تکلفی پیدا نہیں ہوتی. لیکن ایک بات کی میں اور وضاحت کروں, ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں, مل کے بھی کھانا کھاتے ہیں, لیکن مل کے ہم کھانا اس انداز سے ہم سیٹنگ ارینجمنٹ رکھتے ہیں کہ دیور اور بھابھی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہ ہوں. اگر دیور ایک لائن میں بیٹھا ہے تو اسی لائن میں بھابھی, اس دیور کے ساتھ خامن بیٹھ گیا, خامن کے ساتھ بیوی بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے وہ ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں, ان کا انٹریکشن نہیں ہو رہا. ہاں اگر اپوزٹ سائڈ پہ ہوں گے تو مسئلہ بنے گا. تو ہم آج بھی پریکٹیکلی یہ کام کیے جا سکتے ہیں. میں نے خود یہ ساری زندگی اسی میں گزاری ہے, اور میرے ماحول میں یہ سارا کچھ. یہ بڑا ایک مسئلہ اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بڑا ہی یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, خاص طور پہ جہاں پہ کچن بھی آپ کا ایک ہو, کھانا بھی اکٹھا کھانا ہو, اور کوئی پرائیویسی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں عورت کے لیے بہرحال اتنا مشکل ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری ہے. کچن میں ہمارے سر پہ چادر ہوتی تھی, بالکل صحیح, وہی والی ململ کی چادر ایک لے لی جائے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات ہے, جب ہم اپنے لاؤنج میں ہوتے تھے تب بھی ذرا ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھتے تھے, بہت زیادہ فری نہیں ہوتے تھے دیوروں کے ساتھ, کیونکہ شریعت کا تقاضا ہی یہی ہے. کیونکہ جب آپ فری ہوتے ہیں تو شیطان بیچ میں اس کو اپنے جو ہے ہوتے ہیں خرابیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. تو لیکن اپنے کمرے میں آپ کو پوری آزادی ہے, یا آپ کا اپنا پورشن ہے اس میں آپ کو پوری آزادی ہے. تو بات ہے, آپ کو اگر دیور گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو محتاط تو رہنا ہوگا, آپ کو محتاط تو رہنا ہوگا جب تک کہ آپ کا اکیلا گھر نہیں بن جاتا. باقی اکیلے گھر میں اگر خامن گھر موجود ہے تو دیور گھر میں آ جائے, اور اگر خامن گھر میں موجود نہیں ہے اور ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو پھر دیور اگر گھر میں آنا چاہتا ہے تو آپ بڑے ادب کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی وہ اس وقت گھر نہیں ہیں, وہ اس وقت گھر آئیں گے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جی آپ اس وقت آئیے, ٹھیک ہے نا. اور اس بات کو ایشو نہ بنائیے, شریعت کا شریعت یہی چاہتی ہے. ذمہ داری خاص طور پہ یعنی شوہر کی ہے, کہ کیونکہ اس ٹائم عورت اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ کچھ تقاضا کر سکے, یا پھر کم از کم دیور کو کہہ سکے تم, کیونکہ بہرحال وہ دیور کے گھر میں رہ رہی ہے. دیور سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, اور بعض اوقات یہ مائنڈ بھی بڑے کرتے ہیں کہ جی میرے ہی گھر میں مجھے خود ناک کر کے آنے کی اجازت, مجھے مانگنا پڑتا ہے, مجھے خود ریسٹرکشن ہوتی ہے, تو ان کو یہ شکایت عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس صورتحال میں وہی آپ نے جو بات کی کہ اول اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ ایک تو پرائیویسی ان کو ملے, اور ایسا پردے کا انتظام ہو جس کے اندر یہ مسئلہ ہی پیش نہ آئے. فرض کریں اگر ہو بھی جائے تو اس میں بھی خامن اس میں اچھا رول ادا کرے, کہ میک شور کرے کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ بیوی اور جو دیور ہے وہ گھر میں اکیلے ہوں, یا سچویشن کوئی ایسی بن گئی ہے تو اس میں عورت کو بھی بڑا خاص طور پہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے یہاں پہ. ویسے اس موقع پر نا میں حجاب کے جو احکامات ہیں ان کا حوالہ میں ضرور دینا چاہوں گی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہوتا ہے. اب وہ کیوں موت ہوتا ہے, میں بڑی پریکٹیکلی اس چیز کو سمجھتی ہوں. اصل بات ہے
دیور اگر گھر میں ہے، عورت کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ سنی، اس کی بات کی پرواہ نہ کی، یہ میرے خامد کو میری شکایت لگائے گا، میرے میاں میرے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، میری یہاں پہ پوزیشن خراب ہو سکتی ہے، میں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، وہ بعض اوقات دیور کے دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اور شکار ہوتے ہوتے شیطان کو اپنا موقع مل جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج کل اکثر گھر برباد ہوتے ہیں دیور اور بھابھی کے غلط تعلقات کی وجہ سے، اور ادھر سے اکثر گھر برباد ہوتے ہیں سالی اور بہنوئی کے تعلقات کی وجہ سے۔ ہوتا یہ ہے ڈیلیوریز کے موقع پہ گھر سنبھالنے کے لیے سالی صاحبہ تشریف لے آتی ہیں اور وہ بہنوئی سے پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور ادھر سے لڑکی تو ہوتی ہے اپنے ہاسپٹل میں، اور پیچھے سے سالی اور بہنوئی جو ہوتے ہیں ان کو بے تکلفی کا موقع مل جاتا ہے اور شیطان کو وہاں پہ موقع مل جاتا ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ جس طرح دیور یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بھابھی اسے پردہ کرے، اور وہ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے ایک باہر کا بندہ سمجھا جا رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی اپنی بہن کے بارے میں اس کا شکار ہو جاتی ہے کہ میری بہن کو میری بہن کو اسے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میری بہن ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ بھی بے تکلف، اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سالیاں خاص طور پہ بہت بے تکلف ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر ہی بہت کچھ ایسی رسوم و رواج ہمارے یہاں موجود ہیں جس میں خاص طور پہ سالیاں اصل بات یہ ہے اللہ ہمارا خالق ہے، اسے ہماری فطرتوں کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ شیطان کہاں کہاں کس موقع پہ نقب لگائے گا، اس نے ان موقعوں کی ہمارے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں سالی آدھے گھر والی اور دیور بھابھی گلے کا زیور، لیکن یہ گلے کا زیور ہی آپ کو کاٹ لیتا ہے، اور یہ آدھے گھر والی آپ کا گھر پورا ہی برباد کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز میں نقصان ہے شریعت نے ہمیں اسے روک دیا ہے، اور جس چیز میں نقصان نہیں ہے شریعت نے ہمیں اس کے کرنے کی اجازت دے دی ہے، سیدھی سی بات۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے ختام کی طرف جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور سنیے بھی، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ مزید ازدواجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اسی پروگرام میں۔ تو آپ ہمارے پروگرام کو ضرور سنتے رہیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔